بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ اگر 200 کے قریب مقدمات بنا کے اور 1.5-2 سال سے زائد کے عرصے میں جیل میں رکھ کے بھی عمران خان آپ سے قابو نہیں ہوا، اور اب وفاقی کابینہ کے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی اہلیہ کو چھوڑ کے ان کی ہمشیرہ کی جو چیٹ ہے مبینہ، اس کے اوپر پریس کانفرنس کرنے لگ جائیں گے، اور کابینہ اس کے اوپر لگ جائے گی کہ علیمہ خان نے کیا بات کی ہے، کس کے بارے میں بات کی ہے۔ اور وہ پریس کانفرنس نہ صرف سرکاری ریاستی چینل پی ٹی وی بلکہ باقی میڈیا چینلز کے اوپر بھی دکھائی جائے گی۔ اور میں اس کے لبے لباب کی بات بعد میں کرتا ہوں، تو پھر میں صرف ایک ہی جملہ کہنا چاہتا ہوں، پھر آپ مہربانی کریں اور اب آپ عمران خان سے صلح کر لیں، عمران خان سے معافی مانگ لیں اور ان کو کہیں کہ خان صاحب ہمارے پاس آپ کا کوئی توڑ نہیں ہے، ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور فی الحال ہمارے لیے آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اب انہوں نے جو آج مبینہ واٹس ایپ چیٹ ہے اس کے اسکرین شاٹ جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر دکھائے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے علیمہ خان کے بیانات کو انتشاری قرار دیا۔ اب معلوم نہیں ہے کہ یہ غصہ کل علیمہ خان کی اس گفتگو کا ہے جو انہوں نے گفتگو کی تھی اور اس کے بعد یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، یا اس کے پیچھے وجوہات کوئی اور ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ فلاں خاتون ہے اس کے حوالے سے بات نہ کریں، فلاں معاملہ ہے نجی یا ذاتی اس کے اوپر بات نہ کریں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کسی کی ذاتی چیٹ کو لیک کرنا یا ٹی وی کے اوپر ڈسکس کرنا، یہ کون سی اخلاقیات اس کا ساتھ دیتی ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، حکومتی وزراء جب یہ خود کر رہے ہیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مبینہ موبائل چیٹ ہے اس تک رسائی کس کو ہے؟ کیونکہ یہ جو مبینہ چیٹ لیک کی گئی ہے، یہ بتایا گیا جی علیمہ خان اپنے جو سوشل میڈیا آپریٹر احسن خان ہیں ان کے ساتھ یہ گفتگو کر رہی ہیں، اور وہ دیکھیں علی امین گنڈا پور کو لے کے، شیر افضل مروت کو لے کے، مشال کے حوالے سے ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ تو یہ آخر کون ہے جس کو واٹس ایپ تک بھی ایکسیس ہے اور اس گفتگو تک بھی ایکسیس ہے؟ کیونکہ مجھے یا عام آدمی کو تو نہیں ہے جس کو آپ سوشل میڈیا کے اوپر لے کے آ رہے ہیں۔ تو یہ سوال جو ہے وہ بڑا جائز ہے، پھر پوچھا جانا چاہیے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا، اب باقی جو باتیں ہیں، اب آپ کہتے ہیں جناب وہ نا جو ظلم ہے اس کو سوشل میڈیا پہ پراپوگنڈا قرار دے دیا، یہ اداروں اور حکومت کے خلاف سازش ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ عمران خان کے ان ٹویٹس کا جواب اب ان پریس کانفرنسز کے ذریعے دیا جا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ کل پاکستان تحریک انصاف نے کل جو تگڑی پریس کانفرنس کی ہے اور ایک جارحانہ پریس کانفرنس کی ہے، اس کے بعد اب ان چیزوں کے ذریعے جواب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ یہ کریں گے تو پھر ہم آپ کی ذاتی جو گفتگو ہے، جو پرسنل چیٹ ہے، ہم اس کو گلی محلے بازاروں ٹی وی سکرین تھڑوں کے اوپر موضوع بحث بنا دیں گے۔ یہ سب چیزیں آلریڈی کی جا چکی ہیں۔ کیا 8 فروری سے پہلے بشا بی بی کی ڈائری، گفتگو، مبینہ کالز لیک نہیں کی گئی تھی؟ کیا پاکستان کی قوم، پاکستان کے لوگ اس سے متاثر ہوئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے۔ کیا 8 فروری کو نتائج ویسے آئے تھے؟ نہیں آئے تھے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ان عقل کے بڑے بڑے جو دانشور بیٹھے ہوئے ان کو کون سمجھاتا ہے کہ آپ بار بار ایک چیز جو ناکام ہے، جو ریزلٹس نہیں دے رہی، وہ کر کے اب دوبارہ ریزلٹس حاصل کر لیں گے، نئی ریزلٹس حاصل کریں گے، سوائے یہ کیچڑ کے اندر کچھ پتھر پھینکنے والی بات ہے، اور اس کیچڑ سے کسی اور کے اوپر کچھ گیا یا نہ گیا، آپ کے کپڑوں کے اوپر چھینٹیں ضرور پڑیں گی اور آپ اپنے کپڑے اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ گندا کر لیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اس حوالے سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کیا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا آج جو اسلام آباد کے اندر ہوا ہے۔ نمبر 2 ایک اور معاملہ تھا، اور وہ بلکہ پہلے اس سے پہلے عمران خان سے متعلق خبر دے کے پھر الیکشن کمیشن والی بات بتاتا ہوں۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں کچھ درخواست آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان اپنے بیٹوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ اخبار چاہتے ہیں، ان کو ٹی وی جو ہے وہ نہیں ملا ہوا، اور پھر ان کے ذاتی معالج سے ان کا میڈیکل چیک اپ ہے۔ تو اس سلسلے میں راولپنڈی کی جو انسداد دہشت گردی عدالت ہے اس نے ان کا درخواستیں منظور کر لی ہے، ان کو بیٹوں سے ٹیلی فونک گفتگو کے حوالے سے، اخبار کی فراہمی کو لے کے، اور ٹی وی کی بحالی اور میڈیکل چیک اپ کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا یہ جو منظوری تو ہو گئی ہے، استدعا بھی منظور ہو گئی، اس کے اوپر کوئی عمل درآمد بھی کرے گا، یا پھر پاکستان کی عدالتوں میں جو کچھ پہلے ہو رہا ہے اسی کو ہم ہوتا ہوا دیکھیں گے؟ اب آتے ہیں پشاور کے حوالے سے۔ جس طرح اسلام آباد کے اندر ایک ناجائز اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس ہے جس کو لوگوں نے کہا کہ یہ بنیادی طور پر ایک بارگیننگ ٹول کے اوپر یا ایک پریشر ٹیکٹک کے طور کے اوپر استعمال ہو رہا ہے، تو ایک ایسا ہی نوٹس دلوا دیا گیا ان کو الیکشن کمیشن سے اثاثوں سے متعلق۔ حالانکہ انہوں نے کہا کہ بھائی جب میں ایک ایم پی اے ہوں تو میں نے اپنے اثاثوں کی تفصیلات دی نا پہلے،
اور آپ نے مجھے اس کے اوپر ویلیڈیٹ کیا, اس کے بعد میں الیکشن لڑنے کے لیے آیا, تو اب یہ تماشا کیوں لگایا جا رہا ہے؟ تو یہ بنیادی طور پہ ان کو پریشرائز کرنے والی بات تھی کہ آپ کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے ادھر سے. تو پشاور ہائی کورٹ نے پھر علی امین گنڈا پور صاحب نے وہاں پہ رجوع کیا, درخواست ڈالی, تو آج پشاور ہائی کورٹ نے عملی طور پہ الیکشن کمیشن کا یہ ڈنگ نکال کے باہر پھینک گیا کہ ذرا آپ تو ٹھنڈے ہو جائیں. کیسے؟ انہوں نے اثاثہ جات کیس کے اندر جو الیکشن کمیشن کا نوٹس ہے, اس نوٹس کو جو انہوں نے دیا تھا علی امین گنڈا پور کو, اس کو معطل کر دیا. جسٹس ایس ایم عتیق شاہ اور جسٹس فہیم ولی پر مشتمل جو 2 رکنی بینچ ہے, انہوں نے اس کیس کی سماعت کی اور اس کے ساتھ ہی نوٹس کو معطل کر کے انہوں نے الیکشن کمیشن سے جو جواب ہے وہ طلب کر لیا ہے. تو یعنی معاملہ اب آگے چلا گیا ہے, اور ان کا جو خیال تھا کہ ہم نوٹس جاری کریں گے اور کام شروع کر دیں گے تو ہوگا. جہاں پہ آپ کو کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کو, الیکشن کمیشن کا کام صاف شفاف الیکشنز کروانا ہے, لوگوں کے ووٹ کے حق کا تحفظ کرنا ہے, وہاں پہ تو آپ مکمل ناکام ہو گئے. اور باقی آپ اسکروٹنی کرنا چاہتے ہیں کس کی؟ صرف تحریک انصاف کے لوگوں سے جڑی ہوئی, تاکہ آپ ان کو جو ہے سبق سکھانا چاہتے ہیں. خیر, یہ ملک فی الحال جو ہے وہ کئی محسن نقویوں جیسوں کا ہی ہے. اچھا, آپ جانتے ہیں آپ کے محسن نقوی جو ہیں ان کو, وہ نہ صرف سینیٹر ہیں, وہ وزیر داخلہ ہیں, وہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں. اچھا, اب جب وہ نگران تھے تو لاہور میں خاتون ڈی سی آئیں, رافعہ حیدر صاحبہ, وہ یہاں پہ سرو کرتی رہیں. پھر پتہ چلا کہ وہ یہاں سے جا رہی ہیں غالباً چھٹی کے اوپر, یا ان کی جگہ پہ نئے جو ہیں وہ ڈی سی لاہور آ گئے, انہوں نے کر لیا. آج خبر یہ آئی کہ جو لاہور کی سابق ڈی سی تھی رافعہ حیدر صاحبہ, انہیں کرکٹ بورڈ کی جو خاتون, ایک تو جس طرح محسن نقوی میل کرکٹ کو دیکھتے ہیں تو ویمن کرکٹ بھی ہے ہمارے ہاں, خواتین کی ٹیم بھی ہے, تو ان کو ویمنز کرکٹ کا ہیڈ کے طور کے اوپر تعینات کر دیا گیا ہے. اب وہ ایک پبلک جو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز گروپ ہے, اس کی وہ ہیں سی ایس پی آفیسر ہیں. تو اللہ ماشاءاللہ وہ ڈیپوٹیشن کے اوپر وہ کرکٹ بورڈ میں آ گئی ہیں, اور انہوں نے جوائننگ بھی دے دی ہے, اور محسن نقوی نے اس کی منظوری بھی دے دی. اور میں نے آج اس کے اوپر پہلے نمبر کے اوپر لکھا کہ چونکہ ان کو صرف رافعہ حیدر نہیں بلکہ وہ رافعہ حیدر مارت ہیں, تو ان کا مارت ہونا ہی کافی ہے, اور ان کے مقدر اس لیے جاگ گئے ہیں. پھر لوگوں نے پوچھا کہ یہ مارت ہونا کیا ہے, تو یہ بیسیکلی کاسٹ ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا ضروری ہے. اور ضروری یہ ہے کہ جو محسن نقوی ہیں اور چوری شجاعت کے بیٹے جو سالک حسین ہیں, یہ ہم زلف ہیں, اور یہ مارت خاندان جو ہے ان کے داماد ہیں. اب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سابق ایس ایس پی اشرف مارت تھے, جب یہ محسن نقوی تھے تو یہ گئے ان کے قبرستان کے اندر ایک ریڈ کارپٹ والی تصویر آئی تھی جو بڑی وائرل ہوئی تھی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اشرف مارت کے ایک چچا زاد بھائی ہیں جن کا نام غلام حیدر مارت تھا, اور غلام حیدر مارت جو ہیں وہ ڈی آئی جی کے طور پہ ریٹائر ہوئے, اور وہ رافعہ حیدر مارت صاحبہ کے والد ہیں. تو اب یوں کہیے کہ رافعہ صاحبہ کے والد اور جناب سالک حسین کے جو سسر ہیں, اور وزیر محسن نقوی کے بھی بنے, تو وہ آپس میں چچا زاد بھائی ہیں, تو یہ رشتہ وہاں سے ہے. تو اب اس حوالے سے جو رافعہ حیدر صاحبہ ہیں وہ محسن نقوی کی جو بیگم ہے ان کی کزن ظاہر رشتے میں بنتی ہیں. تو اس بنیاد کے اوپر جہاں بہت سارے لوگوں کو نوازا گیا ہے, تو اس میں سے اگر ان کو بھی نواز دیا گیا ہے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی قباحت یا بری بات تو نہیں. اگر محسن نقوی کا پاکستان میں سلسلہ چل سکتا ہے تو یہ بھی شاید ایسے ہی چل جائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.